الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کی نسبت سے امام عدل و حریت امیر المؤمنین داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول خلیفۃ المسلمین
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات بیان کر رہا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ موافقات ان آیات کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوئیں یا بعین ہی وہ الفاظ نازل ہوئے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے ادا فرمائے تھے۔ اس سلسلے کے تقریباً 7 موافقات میں بیان کر چکا تھا۔ ان میں سے 8واں موقف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی، منافقین نے حضرت عائشہ کے دامن کو داغدار کرنا چاہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت پہنچائی اور آپ کی اہلیہ کو بھی اذیت پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ معاملہ واضح نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشاورت کرتے رہتے تھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر میں مصلے سے لگ کے بیٹھی رہتی تھی اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور التجائیں کرتی تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور تیرے علم میں ہے کہ میرا دامن داغدار نہیں ہے، یا اللہ تو کوئی بہتری کا فیصلہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، اور منافقین کی یہ عادت ہے کہ وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پہ بھی پریشان کرتے ہیں، صدیق اکبر کے گھرانے کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشاورت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ عمر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ عائشہ واقعتاً اس کا دامن داغدار ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو پاک بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ و اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو پاکیزہ اور منزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کس کی مرضی سے ہوا تھا نکاح؟ فرمایا کہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جب آپ کا نکاح آپ کی مرضی سے نہیں ہوا، حضرت عائشہ سے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے آپ کا نکاح، تو پھر میں عمر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ میں عمر یہ فیصلہ کرتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا ہے۔
کیونکہ میرا رب اتنا بھولا نہیں ہے کہ وہ آپ کو تو پاکیزہ اور منزہ بنائے، آپ کو تو اعلیٰ و عرفہ بنائے، لیکن آپ کے بستر پر ایسی عورت کو لے آئے کہ جس کا دامن داغدار ہو۔ میرا رب ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کی زبان سے ادا ہوئے، اللہ نے بعینہ یہی الفاظ قرآن بنا کر نازل فرما دیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سورہ نور کی 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی میں اللہ نے نازل فرما دی، ان کی برات میں نازل فرما دی۔ اب اگر کوئی شخص حضرت عائشہ پر آج بھی تہمت لگائے، معاذ اللہ حضرت عائشہ کو بدکارہ کہے، وہ پکا کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نواں موقف، نواں موقف، پہلے جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا تو روزہ رکھنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ افطاری کے بعد جب کوئی سو جاتا تھا پھر اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا تھا، پھر اگلے دن شام کو افطاری کے وقت کھایا جاتا تھا، اور اس وقت تک کھا سکتے تھے جب تک کہ سو نہ جائے۔ جب تک سو نہ گئے اس وقت تک کھا پی بھی سکتے تھے اور اپنی بیویوں سے قربت بھی کر سکتے تھے، لیکن سو گئے تو کھانا پینا بند۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی، یہ مزدور آدمی تھے، سارا دن یہ مزدوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، سارا دن مزدوری کر کے شام کو گھر پہ آئے، افطاری کے بعد انہیں تو بھوک لگی ہوئی تھی، اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ اگر ہو تو میرے پاس لے آؤ۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظام کرتی ہوں۔ وہ جب انتظام کرنے کے لیے گئی، واپس آئیں تو یہ سو چکے تھے، ان کو نیند آ گئی۔ تو سارے دن کے تھکے آ رہے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اب جب نیند آ گئی تو نیند آنے کے بعد کھانا پینا بند۔ اب پھر اگلے دن شام کو کھانا تھا، تو اگلے دن دوپہر کو یہ دوبارہ مزدوری پہ نکل گئے، تو نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ان پر، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے پاس جانے کی خواہش تھی۔ افطاری کے بعد نماز پڑھ کر آئے، جب جانے لگے آگے جا کر دیکھا تو بیوی ان کی سو چکی تھی، بڑے پریشان ہوئے اور یہ خواہش کی کہ کاش اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نازل ہو جاتا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کہ اب افطار کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا کہ اب جب آپ نے مغرب کے وقت دن ڈھلنے تک آپ نے روزہ رکھنا ہے اور صبح کی سفیدی تک آپ کھا پی سکتے ہو، اب سونے کی قید ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق کی خواہش پر یہ حکم نازل ہوا۔ نواں موافق، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ جو مسلمان تھا یہ منافق تھا، اس کا نام تھا بشر۔ زمین پر پانی دینے کے حوالے سے ان کا کوئی جھگڑا ہوا، تو جو یہودی تھا اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہو، چلے محمد سے فیصلہ کروا لیتے۔
وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا. لیکن یہ جو منافق تھا اس نے کہا نہیں. کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. کعب بن اشرف یہودی تھا, لیکن یہودی نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس نہیں جائیں گے, محمد کے پاس چلتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقدمہ سنا, دونوں کی بات سنی. دونوں کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اب جب یہ وہاں سے فیصلہ کرا کے باہر نکلے تو یہ جو منافق تھا یہ چپٹ گیا. یہ کہنے لگا کہ نہیں, ایک مرتبہ فیصلہ حضرت عمر سے بھی کروا لیتے ہیں. منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر تو کفار پر بڑا سخت ہے اور میں مسلمان ہوں, یہ یہودی ہے, تو عمر میرے حق میں فیصلہ دیں گے. تو یہودی نے کہا کہ جس کا نبی میرے حق میں فیصلہ دے رہا ہے اس کا امتی بھی میرے حق میں فیصلہ دے گا, چلے عمر سے کروا لیتے ہیں. تو حضرت عمر کے پاس یہ دونوں چلے گئے. حضرت عمر گھر پہ موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عمر باہر تشریف لائے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. جب مسئلہ انہوں نے بتا لیا تو یہودی نے کہا کہ حضرت میری ایک بات یہ بھی سن لیں کہ اس معاملے کا فیصلہ ہم محمد الرسول اللہ سے کروا چکے ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ اس نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ دیا. یہودی نے بتایا کہ میرے حق میں فیصلہ دیا, فیصلہ میرے حق میں دیا ہے. تو اس منافق, اس مسلمان نے کہا کہ عمر سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں چل کے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا رکو میں آتا ہوں. گھر میں گئے, تلوار اٹھائی, تلوار نکال کے لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. اور فرمایا کہ جس شخص کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے, میں عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں, میں اس کی گردن اتار کر فیصلہ کرتا ہوں. اب جب حضرت عمر نے اس کی گردن قلم کر دی, منافقین نے شور مچا دیا مدینے میں کہ عمر نے دیکھو مسلمان کو قتل کر دیا, دیکھو عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ دیکھو مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا, ہمیں خون بہا چاہیے, بدلے میں ہمیں قصاص چاہیے, آپ عمر کو قتل کریں. یہ باتیں ہو رہی تھی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. قرآن کریم لے کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور فرمایا احل لکم, فرمایا کہ یہ اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ بنا لیں کہ رسول اللہ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ان کو دل و جان سے قبول ہونا چاہیے. یعنی عمر نے جو اس کا سر قلم کر کے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اس منافق کا سر قلم ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو منافقین نے مدینہ کے اندر طوفان برپا کیا کہ عمر سے ہمیں قصاص چاہیے, عمر کا سر قلم کر دو, اس آیت کے نازل ہونے سے ان کا یہ شور شرابہ تھا, یہ طوفان تھا, یہ ختم ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس منافق کی گردن اتاری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس فیصلے کی توثیق فرما دی کہ عمر نے بالکل صحیح کیا ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ تم دیکھو ذرا ان کو, کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن یہ اپنا حکم شیطان کو بناتے ہیں.
جب کہیں کوئی فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف لوٹتے. فقد امروا ان یکفروا بی ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. یہ تو کھلی گمراہی میں یہ لوگ. تو حضرت عمر نے یہ سدا بہار فیصلہ کر دیا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے وہ اس دھرتی پر رہنے کا حقدار بھی نہیں ہے. دسواں موفق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے نفرت ہو گئی تھی. آپ شراب نہیں پیتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجیے. اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل آ جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم نازل فرمایا کہ اے مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ شراب کی نفرت ڈالنے کا سب سے پہلا حکم تھا. ایک مشورہ تھا اللہ کی طرف سے کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن حرمت کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ کاش کوئی واضح حکم اس کا نازل ہو جائے شراب کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر واضح حکم نازل فرما دیا کہ اے لوگوں، شراب کے قریب اور جوئے کے قریب بھی نہ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر شراب کی حرمت نازل ہوئی. 11واں موفق، اس زمانے میں یہ غلام اور نابالغ بچے بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے. اس کو استیزان کہا جاتا تھا. بعض اوقات انسان کا سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، گھر کے اندر آدمی کبھی کس حال میں ہوتا ہے کبھی کس حال میں ہوتا ہے، تو وہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی حکم بھی نہیں تھا. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ استیزان کے حوالے سے کوئی حکم نازل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء. فرمایا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات کے اندر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کرو. ایک تو من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. دوسرا جب کوئی کپڑے تبدیل کر رہا ہو دوپہر کے وقت، اس وقت بھی اجازت لے کر داخل ہوا کرو، یعنی ظہر کے وقت. ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کسی کے گھر میں جاؤ، چاہے یہ نابالغ بچے ہوں یا غلام ہو، تو اجازت لے کر جایا کرو، کیونکہ یہ اوقات آدمی کی آرام کے وقت ہوتے ہیں. 11واں موفق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی سے مکالمہ ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے اس یہودی سے کہا کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہو، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے ہو؟ کیا تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آیا کہ یہ آخری نبی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہماری جو اصل دشمنی ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام سے ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نہ آتے ہوتے اور میکائیل علیہ السلام آتے ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ ہم میکائیل کے دوست ہیں اور جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تھوڑی لے کر آتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، اور تم خامخواہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی پال رہے ہو.
حالانکہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. اسی طرح میکائیل علیہ السلام کو بھی جبرائیل علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تم نے ایمان نہیں لانا، اس وجہ سے یہ لنترانیاں کر رہے ہو. یہودی سے یہ بات کر کے حضرت عمر فاروق چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. جبرائیل علیہ السلام یہی باتیں وحی میں قرآن کریم کی آیتیں بنا کر نازل فرما چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی ابھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، کیا میں تجھے قرآن کی وہ آیتیں نہ سناؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ ضرور سنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. یہ جو لوگ جبرائیل سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جبرائیل کا کام تو یہ ہے کہ وہ آپ کے دل پر قرآن لے کر نازل ہوتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے لے کر نازل ہوتا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے، قرآن ہے یا یہودیوں کے پاس تورات ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں اور یہ جو آپ کے پاس موجود ہے یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، تو تحقیق اللہ بھی اس کا دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے. بارہواں موفق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں تہائی جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں تیسرا حصہ میری امت ہوگی. تیسرا حصہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے. حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے کہ ہمارا تو پھر کہیں شمار ہی نہیں ہے کہ اگر امت محمدیہ یہ جو امت ہے اگر 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا تو باقی تو سارے جہنم میں جائیں گے، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہ رہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اگلی آیت نازل فرمائی سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، کہ تمہارا بھی تیسرا حصہ جنت میں جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تسلی دی، فرمایا کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان تمام انسانوں کے اندر تیسرا حصہ میری امت ہوگی جو جنت میں جائے گی. ان تمام لوگوں کا تیسرا حصہ. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آیا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غالباً گنتی میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہوں، میں نے 16 موافق بیان کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کی باغ دوڑ، حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور پوری دنیا پر عدل کا ایسا نظام قائم کر دیا، پوری دنیا پر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیتے نظر آتے تھے. صرف انسان ہی نہیں، صرف انسانوں پر ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دریاؤں پر بھی چلتا تھا، سمندروں پر بھی چلتا تھا، زمین پر اور پہاڑوں پر بھی چلتا تھا. حضرت عمر فاروق نے ایسا انصاف قائم کر کے دکھایا. ایک مرتبہ مدینے کی زمین ہلنے لگی، حضرت عمر فاروق نے اپنا عصا اس زمین پر مارا زور سے اور فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پر انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ تو کیوں ہلتی ہے؟ زمین اسی وقت رک گئی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ امیر المومنین رہے، یا 10 سال 5 ماہ امیر المومنین رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اگر چند سال حضرت عمر فاروق مزید زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہ رہتا، پوری دنیا میں۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اتنا بڑا حکمران، لیکن طرز زندگی بالکل سادہ، پتھر کو تکیہ بنا کے سو جاتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ اور بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، تو میں عمر جواب نہیں دے سکوں گا۔ رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اٹھ کر جاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عادل حکمران نصیب فرمائے۔ ہم تو ان لٹیروں، چوروں، چکوں کے درمیان میں پھنس کر رہ گئے، نام عمر کا لیتے ہیں، عمر کی سیرت بھی پتہ ہے، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ اپنی عیاشیاں بند ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ اس میں کچھ ہمارا اپنا قصور بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات ہی درست نہیں کرتے تو ہمیں حکمران عمر جیسے کیسے ملیں گے۔ تو خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حج سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، آپ پہاڑی پر ہی پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کر وہاں لیٹ گئے اور چاند کو دیکھا، چاند کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ طلوع ہوا، پھر چلتے چلتے یہ غروب ہونے لگ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا اللہ، اب میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ یا اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت بھی مدینہ میں عطا فرما، اپنے یار کے شہر میں عطا فرما، اور صرف مدینہ میں نہیں، مجھے مصلی رسول پر شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی موت مدینہ میں مانگی۔ اللہ نے فرمایا عمر تو مدینہ میں شہادت کی موت مانگ رہا ہے، میں تجھے مصلی رسول پہ شہادت کی موت دوں گا۔ فیروز ابو لولو نام کا ایک غلام تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، یہ مجوسی تھا۔ اس نے ایک دن حضرت عمر سے شکایت کی کہ میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، آپ اس سے ذرا میری سفارش کر دیں کہ میرا کام جو ہے وہ چھوٹا ہے اور مجھ سے ٹیکس وہ زیادہ لیتا ہے، آپ اس سے میری سفارش کریں کہ کم لیا کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ تو میں کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ کہنے لگا 2 درہم۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ ایک چکی ہمیں بھی بنا دو۔ اس نے کہا ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی دھوم پھیل جائے گی، مشرق و مغرب میں اس کی دھوم مچ جائے گی، اور چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جو ساتھی کھڑے تھے ان سے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ مومن تھے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے، لیکن مقدمہ رجسٹر نہیں کیا، اسے گرفتار نہیں کروایا، کیونکہ اسلام کے اندر جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے اس کی سزا نہیں ہے۔ ہاں جب جرم سرزد ہو گیا تو پھر اس پر سزا ہے اسلام میں، جرم کا ارادہ کرنے پر سزا نہیں ہے۔ ایک دن یہ چھپ کر کھڑا ہو گیا محراب میں،
فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے صفیں درست کروائیں، یہ چھپ کر کھڑا ہوا ہے، زہر میں بجھا ہوا خنجر اس نے لیا ہوا ہے. یہ فتوحات کی جب خبریں سنتا تھا کہ آج ایران کا فلاں علاقہ فتح ہو گیا، آج کسرا کا فلاں علاقہ فتح ہو گیا، تو یہ دل میں کرتا رہتا تھا. اور اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو عمر سے نجات ضرور دلاؤں گا. اور آج یہ عزم مصمم کر کے یہاں آ کے کھڑا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز کی نیت باندھی ہے، اس نے خنجر کا وار کیا پیچھے سے، زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے. جب آپ زخمی ہو کر گرے، آپ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے. حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا اور پکڑ کر آگے مصلی پر کھڑا کر دیا. فرمایا کہ میری جان کی پرواہ نہ کرو، بلکہ یہ جان جس کے لیے ہے، جس رب نے یہ جان دی ہے، پہلے اس رب کی نماز ادا کرو، بعد میں میرے کو دیکھ لینا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ سب اللہ کے لیے. صحابہ کرام نے جلدی جلدی نماز پوری کی. یہ 26 ذو الحجہ بروز بدھ کا دن تھا جب حضرت عمر پر حملہ ہوا. آپ زخمی ہو گئے، آپ کو لے جایا گیا شفا خانے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھ گئے کہ میں نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے. میں نے شہادت کی دعا مانگی تھی اور یار کے شہر میں مانگی تھی، اللہ نے یار کے مصلی پر شہادت دے دی. کتنی عظیم ہستیاں تھیں، کتنے بڑے مقام کے مالک تھے. جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اٹھیں گے، لوگوں کی شہادت کی گواہیاں دینے کے لیے مختلف جگہ آئیں گی. کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دینے آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دینے آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دینے آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دینے آئے گا. قربان جائیں سیدنا فاروق اعظم کے، کہ جب سیدنا فاروق اعظم آئیں گے تو مصلی رسول کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے پوچھو، میں اس شخص کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں. اس مصلی پر کھڑے ہو کر اس نے تیرے راستے میں خون بہایا ہے. جس مصلی پر رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، جس مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے، یہ مصلی ہے جو مصلی رسول اللہ کے سجدوں کا گواہ ہے. یہ وہ مصلی ہے جو صدیق اکبر کے سجدوں کا گواہ ہے. یہ مصلی آج حضرت عمر فاروق کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے. وہ کہے گا یا اللہ عمر کی شہادت کی گواہی میں دیتا. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، اب جان جانے آفرین کے سپرد کرنی ہے، تو دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ ایک خلافت بورڈ تشکیل دے دیا. حضرت عمر فاروق کو جاتے جاتے بھی امت کی فکر تھی، اسلام کی فکر تھی. ایک خلافت بورڈ تشکیل دے دیا جس میں 6 افراد تھے، اور ان 6 افراد کو حضرت عمر فاروق نے متعین کیا، اور ساتھ میں ہر ایک فرد کی فضیلت بھی بتائی کہ میں ان کو کیوں متعین کر رہا ہوں. یعنی میری ان سے کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، میرا کوئی ان سے ذاتی رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں ان کو ان کے فضائل کی بنیاد پر خلافت بورڈ کا ممبر بنا رہا ہوں. سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ، ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جہاں ہوگا قیامت کے دن علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا. دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کی فضیلت حضرت عمر نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عثمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور عثمان سے اللہ کے فرشتے اتنا حیا کرتے ہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تیسرے شخص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کی فضیلت بتائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، آپ کا کجاوا گرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کجاوے کو درست کرے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت طلحہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کجاوے کو درست کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ یہ جبرائیل آیا ہے، یہ تجھے سلام دیتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں تیرے ساتھ رہوں گا تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. چوتھے آدمی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بتائی کہ غزوہ احد میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آرام فرما رہے تھے. حضرت زبیر نے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر یہ جبرائیل آیا ہے تو تجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تیرا پہرے دار ہوں گا۔ اور پانچویں شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا حضرات حسنین کو لے کر آئیں، حضرات حسنین رو رہے تھے، حضرت فاطمہ بھی ان کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ میں ایک لقمہ تک نہیں گیا ہے، بھوک کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر میں رو رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جو ان کو کھانا کھلائے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو سامنے عبد الرحمن بن عوف کھانے کا تھال لیے کھڑے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور چھٹے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص کی فضیلت یہ بتائی کہ جب غزوہ احد کے موقع پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان پر تیر پھینکتے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر بھی حضرت سعد بن وقاص کو دیے اور سعد بن وقاص سے کہہ رہے تھے ارمی یا سعد، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد ان پر تیر پھینکو، ان پر تیر پھینکو، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان 6 لوگوں کا ایک خلافت بورڈ تشکیل دیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ایک خلیفہ مقرر کر لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ اما عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر آؤ، میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ دیکھیں خلیفۃ المسلمین ہے، اجازت لے رہے ہیں، امیر المومنین ہے، اجازت لے رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دھوس دھمکی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو لے جا کر سیدہ کے دروازے پر رکھ دینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو اندر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ گئے، انہوں نے جا کر اماں سے اجازت مانگی کہ اماں عائشہ صدیقہ آج میرے والد کا زخمی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، تو آپ سے اجازت طلب تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ نے آ کر بتایا کہ اماں نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جا کر دروازے پر رکھ دینا، اگر اماں دروازہ کھول دے تو دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر گئے اور پوری اسلامی دنیا کو سوگوار کر گئے۔ یکم محرم الحرام کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسلمان کو حضرت عمر کے فضائل و مناقب اور ان کا طریقہ حکمرانی یاد ہونا چاہیے۔ آپ بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی حضرت عمر فاروق کی سیرت بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔